الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، گزشتہ ہفتے ایمان کی حفاظت، اس کی اہمیت، اس کی وقعت پر چند باتیں گوش گزار کی گئی تھی کہ کیسے صحابہ کرام نے بڑی بڑی سخت ترین آزمائشوں کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود، کٹھنائیوں کے باوجود اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اپنے ایمان پر حرف نہیں آنے دیا اور اس کو سنبھال کر رکھا۔ جان دے دی لیکن ایمان نہیں دیا۔ چاہے جیسے حالات ان کے سامنے پیش کیے گئے لیکن ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہوا۔ جب باطل نے دیکھا کہ یہ لوگ طاقت کے بلبوتے پر، مال کے بلبوتے پر، حسن کے بلبوتے پر، لالچ کے بلبوتے پر اپنے ایمان سے کوئی سمجھوتا نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ایک داؤ چلا گیا، ایک منصوبہ بنایا گیا کہ انہیں محبت کے جال میں پھنساؤ، اور جیسے جیسے منصوبہ بند سازش کے تحت دور آگے بڑھتا گیا، یہ کامیاب ہوتے چلے گئے۔ خصوصاً مردوں پر یہ منصوبہ چل نہیں سکا تو ان کے مردوں کو بھیج کر مسلم بھولی بھالی، دین و شریعت سے ناآشنا بہن بیٹیوں کی زندگی میں انہیں داخل کرایا گیا، دوستی کرائی گئی، تعلقات بڑھائے گئے، اور دھیرے دھیرے پھر چونکہ مزاج نہیں تھا، دینی مزاج نہیں تھا، دین کی حمیت نہیں تھی، دین کی وقعت نہیں تھی، دین کی عظمت نہیں تھی، دین کی اہمیت نہیں تھی، جس کے رہتے بہت ساری مسلم لڑکیاں ورغلانے میں آ گئی، بہکاوے میں آ گئی، اور انہوں نے یہ ضد پکڑ لی کہ شادی ہوگی تو اسی سے ہوگی، آپ رضامند رہو چاہے نہ رضامند رہو۔ پھر چند والدین ایسے ہوئے کہ جنہوں نے ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے کہ ٹھیک ہے، بچے کی خوشی اسی میں ہے، وہ یہی چاہتی ہے تو ہم بھی خوش ہو لیں۔ جس مذہب، جس اسلام کے ساتھ اللہ نے ہم کو جوڑا ہے، جو کتاب مبین، کتاب ہدایت ہم کو عطا فرمائی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی صاف اور واضح لفظوں میں ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ کسی بھی مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے، یعنی ایمان کے بغیر نکاح ممکن ہی نہیں ہے۔ وَلَأَمَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ،
ولو اعجبتکم. ایک باندی، ایمان والی باندی، اپنے اندر ایمان لیے ہوئے ہے، وہ مالی اعتبار سے خستہ حال ہے، پریشان ہے، ہر اعتبار سے پچھڑی ہوئی ہے، لیکن وہ بہتر ہے مشرکہ سے، چاہے وہ مشرکہ مال میں تمہیں اچھی لگے، حسن میں تمہیں اچھی لگے، لیاقت اور قابلیت میں تمہیں اچھی لگے. ایسے ہی وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرک مردوں سے مسلمان لڑکیوں کا نکاح نہیں ہو سکتا ایمان کے بغیر. کرنا ہی ہے تو اسے ایمان والا بنانا پڑے گا یا اسے ایمان والا ہونا پڑے گا. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، ایک ایمان والا مومن بندہ، خیر من مشرک، مشرک سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے وہ مال میں، ثروت میں، حیثیت میں کتنا بھی تمہیں بھا رہا ہو. یہ فرق قرآن کریم نے جو کیا ہے، کیوں؟ انسان تو دونوں بھی ہے، کھاتے پیتے تو دونوں بھی ہے، اور تعلیم میں بہت مرتبہ ساتھ ہی قابلیت کے ساتھ تعلیم ہوتی ہے. لڑکی بھی مسلم ڈاکٹر ہے، غیر مسلم وہ بھی ڈاکٹر ہے، اس نے بھی اپنی تعلیم اتنے ہی سال لگا کر مکمل کی، اس نے بھی اتنے ہی سال لگا کر مکمل کی. رنگ و روپ میں دونوں بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ایک جیسے ہیں، یا کم و بیش ہے، 19-20 ہے. پھر یہ فرق کہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا ایک ایمان والے کا مشرک کے ساتھ اور ایک مشرک کا ایمان والے کے ساتھ. یہ فرق کیوں؟ قرآن کریم نے اس فرق کی وجہ بتائی ہے. اولئک یدعون الی النار، ایسا ہوگا اگر ایک ایمان والی بچی کسی کافر کے ساتھ رہنے لگے گی، اس کے ساتھ وہ شادی رچا لے گی، ایک مسلمان مرد کسی غیر مسلم کے ساتھ بیاہ کر لے گا، ساتھ میں رہنے لگے گا، تو کیا ہوگا؟ یہ جو کفر ہے یہ تمہیں جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے، بلا رہا ہے، آواز دے رہا ہے، تمہیں جہنم کی طرف پہنچا رہا ہے. لازمی بات ہے کہ محبت میں پھر ایمانی وہ اہمیت، وہ وقات مان سے مان بڑھتی چلی جائے گی. جیسے بہت ساری چیزیں آج دیکھنے میں مل رہی ہے، آنکھوں دیکھا حال ہو گیا ہے کہ ہم تو عید بھی مناتے ہیں، دیوالی بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ پوجا میں بھی شامل، اور وہ عید بقرعید پر نماز میں بھی ہمارے ساتھ شامل. تو یہ جو خلط ملط والا معاملہ ہے، اس کو روکنے کے لیے اسلام نے یہ پابندی لگائی ہے. یہ تو ان کا اپنا معاملہ، پھر آگے کی جو نسل آئے گی، جو اولاد آئے گی، ان کا بھی یہی ہوگا کہ میرا باپ مسلمان ہے، میری ماں ہندو ہے، میں اپنے آپ کو انسان کہتا ہوں. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ کس کے ساتھ جائے گا؟ آنے والا بچہ کس کے ساتھ جائے گا؟ ماں اگر ہندو ہے یا کوئی اور مذہب کی ہے تو لازمی بات ہے وہ اس کی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ماں سافٹ ہوتی ہے، بچہ ماں سے چپکتا لپکتا ہے، اس کی چیزوں کو اپناتا ہے. دھیرے دھیرے اس کے اندر سے وہ جو رسمہ رسمی کا ایمان ہے وہ بھی نکل جائے گا، اور یہ چاہ کر بھی اسے ایمان کی، اسلام کی تعلیم نہیں دے گی. باپ کافر ہے تو یہ تو اور زیادہ بڑی چیز، باپ اگر کافر ہے تو وہ یہ ہونے ہی نہیں دے گا کہ اس کے اندر اسلام آئے. تو یہ جو سارا جھمیلا ہے یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف، مغفرت کی طرف بلا رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں مت پڑھو، پڑھو گے تو جہنم رسید کر دیے جاؤ گے. اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں، مغفرت کی طرف بلا رہے ہیں. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے اپنی آیتیں واضح کر کے رکھ دی ہے. لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. سورۃ البقرہ آیت نمبر
221. تو یہ جو اختلاط کی وجہ سے سنگین ترین حالات ہوتے جائیں گے، اس سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے. پھر میلان کی وجوہات تلاش کی گئی کہ کیوں ہماری ایمان والی بھولی بھالی بہن بیٹیاں مائل ہو رہی ہے اور ان کا دل اٹکا چلا جا رہا ہے. تو سب سے پہلی وجہ جو گزشتہ جمعہ بتائی گئی، تعلق مع اللہ میں کمی، کہ ایمان کا جو شعور، اسلام کا جو شعور اور اس کی حفاظت کی جو امنگیں چاہتیں انسانی مزاج میں ہونی چاہیے، اس میں کمی آ گئی. ماں باپ دیندار نہیں تھے، بچے کو انہوں نے دین نہیں سکھایا، ایمان کی اہمیت نہیں سکھائی، نہیں بتائی. ایسے کالج ایسے اسکول میں داخل کرایا کہ جہاں پر اکثر کفر کا بول بالا ہے، کفریہ چیزیں کرائی جا رہی ہے. تو سنگت کا اثر، ساتھ رہنے کا اثر کہ طبیعت مائل ہو گئی، اور وہ جو ایمان تھا رسمی کاغذوں میں جو مسلمان نام لکھا گیا تھا، اس نے اتنی زیادہ تقویت نہیں آئی کہ روک سکے کہ کفر کی طرف نہیں جانا ہے، سرحد کو نہیں پھلانگنا ہے، ایمان کو اسلام کو نہیں چھوڑنا ہے. دوسری وجہ تعلیم میں عدم دلچسپی. ہمارے مسلم نوجوان خصوصاً لڑکے تعلیم سے بہت زیادہ پچھڑے ہوئے ہیں، پڑھتے ہی نہیں. اور ہماری جو مسلم لڑکیاں ہیں وہ ماشاءاللہ تعلیم میں ان کی دلچسپی بہت زیادہ ہے، وہ پڑھنا چاہتی ہے. جب وہ پڑھ لکھ کر کسی مقام پر پہنچتی ہے تو وہ اپنے قابل لڑکا تلاش کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ اسے بھی اس کی قابلیت کا لڑکا ملے. نہیں ملتا تو لازمی بات ہے ساتھ میں پڑھائی ہونے کی وجہ سے پھر وہ مائل ہو گئی کسی اور جگہ پر، کیونکہ اس کو اس کی قابلیت کا لڑکا وہاں مل رہا ہے. اسی لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، ہمارا کام اس وقت تک قابل اطمینان نہیں ہوگا جب تک مسلمان اپنے بچوں کو تعلیم ان کی غذا اور دوا سے زیادہ اہمیت کے ساتھ نہ دیں، اور ان کی تعلیم کو ان کی دوا اور غذا سے زیادہ اہم نہ سمجھیں. اس وقت تک ہمارا کام مکمل نہیں ہوگا. یہ جو ایمان کی اسلام کی محنتیں ہو رہی ہے، اس میں یہ محنت بھی داخل کرائی جائے کہ تعلیم پہلے درجے پر، اور جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے اس کا آغاز یہ اقرا سے ہے، تعلیم سے ہے. ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، انہیں تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے تاکہ قابلیت کی بنیاد پر رشتے ہو کہ ایمان تو ہے، اسلام تو ہے، اب اس کے قابل لڑکا مل رہا ہے تو پھر کیوں وہ کسی اور طرف مائل ہوگی. ایک اور چیز جو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ہمارے سماج میں بڑھتی چلی گئی، دھیرے دھیرے اس میں کچھ کمی بھی آئی لیکن ابھی بھی باقی ہے، وہ ہے جہیز کی لعنت. ایک بیٹی کا باپ ساری زندگی کی گاڑی کمائی اس کی ایک بیٹی کی شادی میں لگا دیتا ہے. اب یہ جو جہیز کا خرچ ہے، لاکھوں روپے کا خرچ ہے، بہت ساری لڑکیاں جب جیسے جیسے وہ پروان چڑھتی ہے اور ان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ شعور کے پائیدان میں قدم رکھتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے باپ کو میرے لیے اتنا خرچ کرنا پڑے گا، اور اس خرچ سے اپنے باپ کو بچانے کے لیے لازمی بات ہے اگر وہ کسی مسلم لڑکے سے اپنے تعلق کو بڑھائے گی تو پھر رشتہ طے ہوگا، پھر وہ لین دین طے ہوگا، پھر ساری چیزیں وہیں آ کر رکے گی جو چل رہی ہے سماج میں. اس لیے کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ یہ ساری خرچ سے باپ کو بچانے کے لیے کسی ایسے جگہ رشتے کیا جائے کہ جہاں پر خرچ ہی نہ ہو. ضروری اور لازمی طور پر یہ بات ایمان والوں کو جان لینی چاہیے کہ شریعت نے جو تعلیم دی ہے ایک نکاح کے لیے، اس میں 6 اعمال شرعی ہے، صرف 6 باتیں ہیں جو شرعی ہے، باقی ساری کی ساری غیر شرعی. اس کا ایمان سے، اسلام سے، تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں. 2 چیزیں ہیں فرض نکاح میں. نمبر 1 ایجاب و قبول، لڑکا لڑکی سے ایک دوسرے کو قبول کرانا، یہ فرض ہے. اور دوسری چیزیں 2 گواہ کی موجودگی میں
دو عاقل بالغ مسلمان گواہ کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرانا یہ فرض ہے. اور ایک چیز ہے واجب، مہر کم سے کم 10 درہم ہونا چاہیے، حسب استطاعت آدمی جتنا چاہے باندھ سکتا ہے، مہر کی رقم واجب ہے. اور 3 چیزیں ہیں سنت. خطبہ نکاح مسنون ہے کہ آدمی نکاح سے پہلے خطبہ نکاح ہو اس کا. دوسری چیز ہے چھواروں کی تقسیم. ایسے تو ساری کچھ غیر شرعی چیزیں ہوتی جائے گی، لیکن جہاں پر تقسیم چھوارے کی بات آئے گی، جس کا صحیح اور سنت طریقہ ہے کہ دولہے کے سر کے پیچھے سے سر کے اوپر سے چھوارے پھینکے جائیں، یہ سنت ہے. گر رہا ہے، لوگ کیسے بھاگ دوڑ کریں گے، کیسے اٹھائیں گے، اس کی بے حرمتی ہوگی، یہ مت کرو. ایک ایک دو کھجور تقسیم کرو. وہ ایک سنت تھی، اس کو بھی مٹا دیا. یہ سنت ہے، اس کو سنت کے حساب سے کیا جائے گا، اس پر اجر ملے گا. تیسری چیز جو سنت ہے وہ ہے ولیمہ. حسب استطاعت ولیمہ کیا جائے. اب یہ 6 جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی، اس میں کہیں بھی لڑکی کے گھر کھانے کا ذکر ہے؟ کیا معلوم ہوا؟ غیر شرعی ہے. پہلے سے طے ہوگا کہ 300 لوگ ہمارے رہیں گے. اب وہ 300 بندے کے کھانے کا خرچ کس کے سر آیا؟ لڑکی کے باپ کے سر. اس کے اپنے رشتہ دار بھی ہے، پھر ان کا بھی، پھر جہیز دان، پھر وہ گھوڑے جوڑے کی رقم، دنیا بھر کے خرافات. جب اتنا لمبا چوڑا خرچ ہوگا تو کیوں پھر ہم اپنی بہن بیٹیوں کو کیسے روک پائیں گے؟ جب سادگی کے ساتھ نکاح ہوگا، جیسے گزشتہ بھی آپ کے سامنے رکھا گیا، حدیث مبارکہ میں ہے اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ. کم سے کم خرچ والا جو نکاح ہوگا وہ پائیدار بھی ہوگا، برکت والا بھی ہوگا. باقی اس کے علاوہ جتنی رسمیں کی جاتی ہیں نکاح سے پہلے، منگنی سے لے کے نکاح تک، منگنی ہو، ہلدی ہو، مہندی ہو، رجگا ہو، ساچک ہو، نکاح کے بعد ولیمہ، ولیمے کے بعد جمعگیاں ہو، یہ سب کے سب ولیمہ چھوڑ کر جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہے نکاح کے بعد، سب کے سب غیر شرعی، شریعت سے اس کا کوئی لین دین نہیں. جب یہ فضول خرچ سے آدمی بچے گا، شریعت کے ساتھ نکاح کرے گا، شریعت کی تعلیمات کے ساتھ نکاح کرے گا، تو نکاح آسان ہوگا، پھر ہماری بہن بیٹیاں محفوظ رہے گی. وہ اپنی زندگی کے بارے میں صحیح فیصلہ کر پائے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے، اپنے گھر کے، اپنے ماتحتوں کے مزاج میں یہ بات لائیں کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کریں گے، جہیز کی لعنت کو ہم اپنے سماج سے ختم کریں گے، سادگی کے ساتھ نکاح کرانے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے نکاح میں صرف یہ 6 چیزیں ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی. کوئی ضروری نہیں ہے بہت بڑے تام جھام کی، بہت زیادہ رشتہ دار بلانے کی. سادگی کے ساتھ نکاح ہو جائے. جیسے بھوک لگتی ہے آدمی کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے آدمی پانی پیتا ہے. اللہ نے اس کو عمر دی، عمر کے ایک حصے میں پہنچ گیا، نکاح کی ضرورت ہے، نکاح کر لیا. ایسی سادگی صحابہ کرام کی زندگی میں ہوا کرتی تھی. انویٹیشن کارڈ نہیں چھپا کرتے تھے، رقے نہیں چھپا کرتے تھے، دعوتیں نہیں پھیلا کرتی تھی. پسند آ گئی، دونوں جگہ سے رشتے ہو گئے، معاملہ خلاص. حضرت مولانا ایک چھوٹے سے واقعے کے بعد انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم فرما رہے ہیں، ہمارے قریبی تعلق والے مسجد نبوی میں امام تھے. ان کے 6 بیٹے تھے. پریشان رہتے تھے کہ میرے بچے اب جوان ہو چکے، جیسے تیسے میں نے ان کو پڑھایا لکھایا، لیکن اب جوان ہو چکے، ان کے رشتے کرنے ہیں. 6 بیٹیاں تھیں، میں نے بیٹے کہہ دیا، 6 بیٹیاں تھیں، پڑھا لکھا کر ان کو، اب وہ بڑی ہو چکی ہے، ان کے رشتے طے کرنے ہیں. بہت زیادہ پریشان ہیں، نالا ہے کہ کیسے ہوگا، کیسے مینج ہوگا، اور ان 6 بیٹیوں کا کیسے میں نکاح کروں گا. حضرت فرما رہے میں نے ان کو تسلی دی کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا ہے، اللہ آپ کا ذمہ دار ہوگا، اللہ آپ کا معین ہوگا، مددگار ہوگا، آپ بے فکر رہیں.
یہ اپنے آپ کو عبادتوں میں اور اللہ کی بندگی میں مشغول رکھ رہے ہیں، خوب مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ پھر انہوں نے کہا حضرت دعا کر دیجئے کہ ایک جگہ پر رشتے کے لیے بات چل رہی ہے کہ وہاں پر اس بات میں بات ہو جائے کہ وہ ہاں کر دے۔ حضرت نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، اللہ کی طرف سے خیر کا ہی معاملہ ہوگا۔ اور حضرت کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہہ کر ان کو رخصت کیا اور میں نے اللہ کے حضور التجا کی کہ اللہ یہ تیرے لیے ساری زندگی لگایا ہوا بندہ ہے، اس کی بچی کے نکاح طے ہونے ہیں، آپ رحم کا معاملہ فرمائیے، سہولت کے ساتھ ان کے رشتے طے ہو جائے، ایسا آپ معاملہ فرمائیے۔ میں نے دعا کی۔ دوسرے دن بہت زیادہ خوش و خرم وہ آئے، ان کی خوشی دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ میرے گمان کے خلاف اللہ کے فیصلے ہو گئے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسے اللہ کے فیصلے ہوئے، کیا ہوا؟ تو کہا کہ یہاں پر ہمارے یہاں کے ایک اہل ثروت بندے آیا کرتے تھے، اکثر وہ عمرے کے لیے حج کے لیے آتے تھے، اور وہ چونکہ ہمارے یہاں کے تھے اس لیے ان کی مہمان نوازی ہوتی تھی، ان کو کھانا وغیرہ کا انتظام کیا جاتا تھا، اور وہ جتنے دن رہتے ہمارے یہاں کھاتے پیتے اور وہ پھر رخصت ہو جاتے۔ کچھ سالوں سے وہ آئے نہیں تھے، اور جن کے یہاں پر یہ میری بچی کا رشتہ جا رہا تھا وہ ان کا ہی گھر تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ فوت ہو چکے جو اتنے سال سے نہیں آئے، اور ان کی وصیت تھی کہ میرے بیٹوں کا نکاح انہی کے گھر ہوگا۔ ان کے بھی یہاں اللہ کا کرنا ایسے کہ 6 بیٹے تھے، بات کرنے کے لیے گئے ایک بچی کے رشتے کی، اللہ نے ایسا معاملہ فرمایا کہ آدھے گھنٹے میں وہ 6 رشتے طے ہو گئے، 6 بیٹیاں 6 بیٹے، نکاح طے ہو گیا۔ ہاں، کہ جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور شرعی تعلیمات کے ساتھ زندگی گزارنے لگتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ بغیر بہت کم خرچ کے ساتھ، بغیر کسی دباؤ کے اور بغیر اپنی زندگی کو گھلائے ہوئے اللہ کی طرف سے ایسے معاملے طے ہو جاتے ہیں، اور اتنی سہولت کے ساتھ معاملے طے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے عقل سے باہر وہ چیزیں ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم تعلیمات اسلام پر، تعلیمات نبوی پر 100% عمل پیرا ہو جائیں، اور اپنی زندگی کے ہر کام کو، زندگی کی ہر چیز کو شریعت کے ساتھ، تعلیمات شریعت کے ساتھ کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔